یہ ہے شکوہ کا دوسرا حصہ۔ پچھلی قسط میں ہم نے علامہ اقبال کی اس عظیم نظم کے ابتدائی 8 اشعار سنے، جہاں ایک وفادار امت اپنے ماضی کے کارنامے یاد دلا کر خالق سے گفتگو کا آغاز کرتی ہے۔ اب اس حصے میں یعنی اشعار 9 سے 16 اقبال کا لہجہ اور گہرا اور سوالات اور تیز ہو جاتے ہیں۔ شاعر اب صرف شکوہ نہیں کرتا بلکہ خالق سے سامنے دیکھ کر دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے۔ آئیے سنیں شکوہ کا دوسرا باب، جہاں شکایت مکالمہ بن جاتی ہے۔ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ہم سے یہ شکوہ ہے کہ ہم وفادار نہیں ہیں۔ اگر ہم وفادار نہیں ہیں تو اے خدا، تو بھی تو دلدار یعنی ہم پر مہربان نہیں۔ دنیا میں اور قومیں بھی ہیں اور ان میں بھی گناہگار لوگ موجود ہیں۔ ان میں کچھ عاجزی والے ہیں تو کچھ اپنے غرور کے نشے میں چور ہیں۔ ان میں سست، غافل اور ہوشیار بھی شامل ہیں، اور سینکڑوں ایسے بھی ہیں جو تیرے نام سے بیزار ہیں۔ لیکن تیری رحمتیں غیروں کے گھروں پر برس رہی ہیں، اور جب کوئی آفت یا بجلی گرتی ہے تو وہ صرف ان بیچارے مسلمانوں پر گرتی ہے۔ صنم خانوں میں بت کہہ رہی ہیں کہ مسلمان چلے گئے۔ وہ اس بات پر خوش ہیں کہ کعبے کے نگہبان رخصت ہو گئے۔ دنیا کی بستی سے اونٹوں پر نغمے پڑھنے والے چلے گئے، اور وہ اپنے ساتھ بغل میں دبا کر لے جانے والا قرآن بھی لے گئے۔ کفر یعنی بت پرست ہنس رہا ہے۔ تجھے اس بات کا احساس ہے یا نہیں؟ کیا تجھے اپنی توحید کا بھی کوئی خیال یا پاس نہیں رہا؟ یہ شکوہ نہیں کہ ان خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں۔ اصل غضب کی بات تو یہ ہے کہ کافروں کو دنیا میں ہی حوروں جیسے محبوب اور محل مل جائیں، اور اس بیچارے مسلمان کو صرف آخرت میں حور ملنے کا وعدہ ہو۔ اب وہ تیرے پرانے احسانات اور مہربانیاں ہم پر نہیں ہیں۔ یہ کیا بات ہے کہ ہم پر وہ پہلی سی عنایت اور قدردانی نہیں رہی؟ مسلمانوں کے درمیان دنیا کی دولت کیوں نایاب ہے، جبکہ تیری قدرت تو وہ ہے جس کی کوئی حد اور کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ تو چاہے تو صحرا کے سینے سے بھی پانی کا بلبلا اٹھا دے، مگر آج مسلمانوں کا حصہ غیروں کے طانے، رسوائی اور غریبی ناداری ہے۔ کیا تیرے نام پر مرنے کا بدلہ یہ ذلت اور خواری ہے؟ اب تو تیری دنیا غیروں کو چاہنے والی ہو گئی ہے، اور ہمارے لیے تو ایک خیالی دنیا ہی رہ گئی ہے۔ ہم تو اب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اور دوسری قوموں نے دنیا سنبھال لی ہے۔ پھر کل کو یہ نہ کہنا کہ دنیا توحید، اللہ کی یکتائی سے خالی ہو گئی۔ ہم تو جیتے ہی اس لیے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام قائم رہے۔ کیا یہ کہیں ممکن ہے کہ ساقی ہی نہ رہے اور جام پیالہ باقی رہ جائے؟ لیلا کا درد بھی وہی ہے، اور کیس کا پہلو بھی وہی ہے۔ نجد کے میدانوں اور پہاڑوں میں ہرنوں کا بھٹکنا بھی وہی ہے۔ عشق کا دل بھی وہی ہے، اور حسن کا جادو بھی وہی ہے۔ حضرت احمد مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بھی وہی ہے، اور تو بھی وہی ہے۔ تیرے جلوے بھی وہی ہیں۔ پھر یہ بغیر کسی سبب کے ناراضگی کا کیا مطلب ہے؟ اپنے دیوانوں پر یہ غضب اور غصے کی نگاہ کیسی ہے؟ کیا ہم نے تجھے چھوڑا یا رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑا؟ کیا ہم نے بت سازی کو اپنا پیشہ بنا لیا اور بت شکنی کو ترک کر دیا؟ کیا عشق کو اور عشق کی دیوانگی کو ترک کر دیا؟ کیا ہم نے سلمان فارسی اور اویس کرنی رضی اللہ عنہم کے راستے کو چھوڑ دیا؟ نہیں، ہم تو آج بھی تکبیر کی آگ اپنے سینوں میں دبا کر رکھتے ہیں، اور اپنی زندگی بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی طرح گزارتے ہیں۔ عشق کی خیر، اگرچہ ہم میں وہ پہلی سی ادا اور انداز باقی نہیں رہا، اور نہ ہی تسلیم و رضا کے راستے پر چلنا باقی رہا ہے۔ ہمارا مضطرب دل اب قبلہ نما کی طرح تیری طرف توجہ نہیں کرتا، اور نہ ہی ہم سے وفا کے آئین قانون پر پابندی ہو رہی ہے۔ مگر یہ بھی تو دیکھ کہ کبھی ہم سے اور کبھی غیروں سے شناسائی تعلق ہے۔ یہ بات کہنے کی نہیں،
لیکن تو بھی تو ہر جائی ہے۔ تو نے فاران کی چوٹی پر دین کو مکمل کیا اور ایک ہی اشارے سے ہزاروں لوگوں کو اپنا دل دے دیا۔ تو نے عشق کے حاصل کو آتش زدہ روشن کیا اور اپنی گرمی رخسار سے پوری محفل کو جلا دیا۔ لیکن آج ہمارے سینوں میں وہ چنگاری کیوں آباد نہیں رہی؟ کیا تجھے یاد نہیں کہ ہم ہی وہ جلے ہوئے سامان عاشق ہیں؟ اے میرے رب، نجد کی وادی میں اب نہ مجنوں کی زنجیروں کا شور ہے، نہ ہی اسے لیلا کے کجاوے کو دیکھنے کا جنون رہا۔ ہمارے حوصلے، ہم خود اور ہمارے دل بھی پہلے جیسے نہیں رہے۔ ہمارا گھر تو اس لیے اجڑ گیا کہ تو نے ہی محفل کی رونق بننا چھوڑ دیا ہے۔ وہ دن کتنا شاندار ہوگا جب تو اپنا ناز اور حسن لے کر بغیر کسی پردے کے ہماری محفل میں واپس آئے گا۔ دیکھ، اب باغ کے کنارے غیر لوگ بیٹھے شراب پی رہے ہیں، کوئل کی آوازیں سن رہے ہیں اور جام تھامے ہوئے ہیں، جبکہ تیرے دیوانے عاشق اس سارے ہنگامے سے دور ایک کونے میں ہو کی صدا کے منتظر ہیں۔ اے خدا، اپنے پروانوں کو پھر سے خود جلنے کا شوق عطا کر اور اس پرانی بجلی کو حکم دے کہ وہ آ کر ہمارے دلوں کو دوبارہ جذبہ عشق سے روشن کر دے۔ ہماری یہ آوارہ قوم پھر سے حجاز، مکہ و مدینہ کی طرف لوٹنا چاہتی ہے۔ ہمارا بے پر و بال بلبل بھی پرواز کے شوق میں اڑ چلا ہے۔ باغ کے ہر پھول میں ایک بے چینی اور عاجزی کی خوشبو موجود ہے۔ تو بس ذرا ساز کو چھیڑ دے، کیونکہ یہ تیری مضراب چھیڑنے والا آلہ کا پیاسا ہے۔ نغمے بےتاب ہیں کہ تاروں سے نکل آئیں، اور کوہی طور بھی بے چین ہے کہ اسی الہی آگ میں دوبارہ جل جائے۔ اے ہمارے مالک، اس رحمت یافتہ امت کی مشکلیں آسان فرما دے۔ اس چھوٹی سی چیونٹی کو سلیمان کے برابر عزت عطا کر دے۔ محبت کی نایاب دولت کو پھر سے عام کر دے، اور ہندوستان کے مندروں میں بیٹھے لوگوں کو بھی مسلمان بنا دے۔ ہماری پرانی خواہشات پوری نہ ہونے پر ہمارے دل کا خون ٹپک رہا ہے، اور ہمارے سینے میں ہزاروں زخم ہیں جن سے ہماری فریاد نکلنے کو تڑپ رہی ہے۔ گلاب کی خوشبو نے باغ کا سارا راز باہر پہنچا دیا ہے۔ ایک ایسی عجیب بات ہے کہ خود پھول ہی باغ کی خبریں پھیلانے والے بن گئے۔ گلاب کا موسم ختم ہو گیا، باغ کا ساز ٹوٹ گیا، شاخوں سے گیت گانے والے پرندے اڑ گئے، مگر ایک بلبل ہے جو ابھی تک اپنے نغمے میں مگن ہے، اور اس کے سینے میں نغموں کا طوفان ابھی بھی موجود ہے۔ مرنے میں اب کوئی مزہ نہیں، اور نہ ہی جینے میں کوئی لطف۔ اگر کوئی مزہ ہے تو وہ بس دل کا خون پینے، غم سہنے میں ہے۔ میرے اندر کے آئینے میں کتنی ہی صلاحیتیں بےتاب ہیں، اور میرے سینے میں کتنے ہی عمدہ خیالات تڑپ رہے ہیں، مگر اس باغ میں کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے۔ جو غم کے داغ میرے سینے میں ہیں، وہ داغ رکھنے والے دوسرے لالا یہاں موجود نہیں ہیں۔ میری دعا ہے کہ اس تنہا بلبل کی آواز سے دلوں میں تڑپ پیدا ہو، اسی گھنٹی کی آواز سے سوئے ہوئے دل جاگ جائیں، یعنی لوگ پھر سے وفا کا نیا عہد باندھیں، اور اسی پرانی شراب ایمان کی لذت کے پیاسے بن جائیں۔ اگر میرا شراب کا برتن ایرانی ہے تو کیا، میری شراب تو حجازی اسلامی روح ہے۔ اگر میں نغمہ ہندی زبان میں گا رہا ہوں تو کیا، میری دھن اور میری روح تو حجازی ہے۔